الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع ہے اچھی نسبت. اچھی نسبت کیا ہے، اس بارے میں ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کا ہمارا بیان ہے. تو میرے دوستو، آج کے اس مختصر وقت میں اچھی نسبت کے بارے میں بیان کیا جائے گا. آج میں نے کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. زبان میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پر کتاب سے دیکھ کر پڑھنا ہم یہ ٹھیک سمجھتے ہیں تو انسان بھول بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کے ساتھ نسبت کا نسبت کاملہ نصیب فرمائے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اچھی نسبت ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے سے ہی کام نہیں بنتا، بلکہ اس کے بعد کسی ولی اللہ سے نسبت ضروری ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی ایک خزانہ ہے اور خزانے کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں سے محفوظ رہے. حضرت ذی وقار جانور بھی، انسان تو انسان رہے، جانور اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے
جنتی ہوں گے۔ ان انسانوں کا کیا کہنا جو اللہ والوں کے غلام ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، 100 آدمی کے قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک وہ اچھی نسبت کے پاس جنتی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیلوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ایک بندہ تھا، ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ دل میں خیال آ گیا کہ آخر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس دنیا سے رخصت بھی تو ہونا ہے، اس دنیا سے جانا تو بھی ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ توبہ کا ارادہ کیا اور ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس راہب نے کہا جو ایک قتل کرے اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، تو تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ توبہ تو قبول ہوگی نہیں۔ تو اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، اس کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ آگے گیا، آگے چلا، لیکن دل میں توبہ کی لگن لگ گئی تھی۔ وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہی ابالے ہیں، وہی جلن، ابھی سوز میں کچھ کمی نہیں۔ تو میرے دوستو، پھر کسی سے پوچھا، اس نے پھر کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ پھر ایک انسان سے پوچھا، اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں کچھ اہل اللہ رہتے ہیں، وہاں کچھ اللہ کے دوست رہتے ہیں، ممکن ہے ان کے ساتھ عبادت کرنے سے اور ان کی نسبت کی وجہ سے تجھے اللہ معاف فرما دے۔ اب وہ چلا تو ادرکہ الموت، اسے موت آ گئی۔ بس وہ چلا حتیٰ کہ نصف راہ پر پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ بس اس کے بارے میں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب کا جھگڑا ہوا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ اللہ سے توبہ کے دلی ارادے سے آ رہا تھا، یہ جنتی ہے۔ اور ملائکہ عذاب نے کہا اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہ کیا، یہ جہنمی ہے۔ ان کے پاس ایک فرشتہ بصورت آدمی آیا اور اس نے کہا ناپ لو دونوں زمینوں کو کہ کون سی زمین اس کے قریب ہے، بس وہ اس کا ہے۔ یعنی جہاں سے قتل کر کے چلا تھا وہ جگہ قریب ہے، یا جہاں جا رہا تھا وہ قریب ہے، یہ اس طرف والے لے جائیں گے۔ اگر قتل گاہ قریب ہے تو عذاب والے لے جائیں گے، اگر اللہ والوں کا ڈیرا قریب ہے تو وہ رحمت والے لے جائیں گے۔ جب انہوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں کا ارادہ کیا تھا،
یعنی اللہ والوں کا ڈیرا قریب نکلا، بس اسے ملائکہ رحمت لے گئے۔ دوسری حدیث میں ہے بس وہ اس صالحین کو بستی یا صالحین بستی سے زیادہ قریب تھا، ایک بالش بس اسی کے اہل سے ہو گیا۔ بخاری شریف میں ہے بس آیا گیا وہ قاتل اسی بستی سے زیادہ قریب، ایک بالش تو اسے بخش دیا گیا۔ حضرات سامعین، اس حدیث پاک میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاء ملک فی صورت آدمی، فرشتہ بصورت آدمی آیا تو اسے لے گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نوری صورت آدمی میں آیا، کسی کو تکلیف نہیں، کسی نے فتویٰ نہ دیا، کسی نے اس کی نورانیت میں شک نہ کیا، مگر حضور علیہ السلام بصورت بشر آئے تو کچھ کو تکلیف ہوتی ہے، کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت ذیمکار دوسری بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو اسے بغیر زمین ناپے کے اس کی توبہ پر ہی بخش دیتا، نہ فرشتہ جھگڑتے اور نہ یہ فرشتہ بصورت آدمی آ کر زمین ناپنے کو کہتا، مگر اس نے فرشتہ بھیج کر زمین کو ناپنے کا حکم اس لیے دیا کہ منکرین نسبت کو پتہ چل جائے۔ تو حضرت ذیمکار 100 انسانوں کا قاتل اگر میرے ولیوں سے نسبت کر لے، وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، میں اسے بخش دیتا ہوں۔ معزز نیت کرنے سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ جو آدمی صرف نیت کر کے چلے اور ابھی راہ میں رہ جائے تو وہ بخشا گیا، جو آدمی اہل اللہ کی بستی میں پہنچ جائے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ حضرت ذیمکار حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے گلاب کی جڑ سے مٹی اٹھائی تو اس سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے مٹی، تو مٹی ہے، مٹی کہاں اور خوشبو کہاں؟ تو مٹی بولی سعدی میں بھی جانتی ہوں کہ مٹی ہوں، سعدی میں بھی جانتی ہوں کہ مٹی ہوں، مگر میری نسبت گلاب کی جڑ سے ہے، اس لیے مجھ میں یہ خوشبو موجود ہے۔ نسبت پیدا کر، تجھ سے بھی وہ خوشبو آئے جو اولیاء کاملین سے آتی ہے، پھر تیری بھی قدر قیمت وہی ہوگی جو ان اولیاء کاملین کی ہے۔ اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔
حضرت ذمکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ازواج محترمات تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند، فرمایا تم میرے محبوب سے منسوب ہو چکی ہو اور نسبت محبوب نے تمہیں کائنات کی عورتوں سے ممتاز کر دیا ہے، کائنات کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ حضرت ذوالفقار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا گیا کہ جتنی بھی امتیں آج تک سطح ہستی پر ظاہر ہوئی ان سب سے تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری نسبت میرے محبوب سے ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے دولت بڑی چیز ہے۔ معزز سامعین کرام، نسبت اچھی ہو تو مخلوق کیا خالق کی نگاہوں میں ممتاز کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے نسبت پیدا کر لو، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور پیارے کے پیارے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ جب تم ان کے بعد ان کے پیارے ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا، اور جب اللہ پیار کرے گا تو جبرائیل پیار کرے گے، جبرائیل پیار کرے گے تو تمام اہل زمین اہل آسمان پیار کریں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جب خدا کے بندے سے نسبت مضبوط ہوگی تو پھر خدا اور خدا کے دوستوں سے ہر چیز ملے گی۔ در فیض حق بندہ جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہے لینے کا اب کچھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔